Assalamu alaikum. Welcome, Julius Salik Saab. I should say Honorable Julius Salik Saab. It is my great honor and pleasure that you are visiting us at our humble home. میں بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا، ٹائم دیا، تو بڑا اچھا ہوا کہ آپ سے تبادلہ خیال ہوگا کچھ. آپ تو خیر پرانی ہسٹری سے، آپ کی تو بہت بڑی ہسٹری ہے. تو آپ کے تو فادر صاحب جو ہے یونائٹڈ نیشن میں UN میں پہلے آئے تھے، پھر ایمبیسڈر تھے سعودی عرب میں. اچھا، ایوب کے زمانے میں. اچھا، گڈ. تو پھر اس کے بعد ریٹائر جو ہے وہ ایز ایمبیسڈر ہوئے. He's attorney by, he was attorney by profession. اچھا، سندھ اسمبلی کے ممبر تھے، پولیٹیکل کم attorney. کون سے سن میں؟ Actually, he was elected member of Sindh Assembly in 1952. 1952. It was probably the first election. یہ فرسٹ الیکشن 52 میں ہوا. Then in 62, بھٹو صاحب جب تھے منسٹر ایوب خان کے میں، تو جو پہلی الیکشن تھی تو بھٹو صاحب decided to run from Kambar, Warah talukas. So my father was already member of assembly from Warah. So these two ran opposite each other. ایوب صاحب 52 میں جو الیکشن ہوا تھا، ہاں، یہ اس وقت کون سا انتخاب تھا؟ یعنی جوائنٹ الیکشن تھا. ہاں، ون مین ون ووٹ پیور یعنی اس میں ڈیموکریٹ. یعنی جو مطلب ہے کہ اس میں تمام یعنی لوگ مائنورٹی میجورٹی کے ووٹ کاسٹ کرتے تھے، فرسٹ کاسٹ. اور وہ مطلب ہے کہ ایز اے MPA جی پنجاب یعنی سندھ اسمبلی سے منتخب ہوئے. جی. تو آج کی اسمبلی اور اس وقت کی اسمبلی کے ممبرز میں یعنی کیا فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں؟ اس زمانے میں ایکچولی بہت رسپانسو گورنمنٹ ہوتی تھی. اب جیسے ٹو گیو یو سم ایگزامپل کہ ہمارے گھر ہی دعوت تھی. بابا مسلم لیگر تھے، تو پاکستان کے بننے کے وقت ہی واز سیکریٹری جنرل آف سندھ مسلم لیگ. اور کھوڑو صاحب ایوب کھوڑو واز پریزیڈنٹ. تو پھر وہ جو آخری کیبینٹ تھی، I don't remember, Noon was a prime minister, یا whoever it was before 58 martial law. تو ایوب کھوڑو واز ڈیفینس منسٹر پاکستان. تو اس کا کھانا تھا ہمارے. اس وقت آپ کی ایج کتنی تھی؟ 58 میں I was 17, بٹ یہ جو واقعہ میں بتا رہا ہوں was maybe year or two before. تو بیٹھے ہوئے تھے، رات کے 10 بجے تھے، ایک عورت روتی ہوئی گھس آئی. ہمارا جو فرنٹ تھا اس میں وہ تمبو سا لگا ہوا تھا، اس میں آئی، کہنے لگی کہ میرے ہاں ڈاکہ ہوا ہے اور پولیس جو ہے وہ رپورٹ نہیں لے رہی تھی. تو اس میں جو بیٹھے تھے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر تھے انور عادل صاحب، ایک اپنے زمانے کے پرانے بیوروکریٹس تھے، بڑے لمبے طرح کے. اینڈ ہی جسٹ اسٹوڈ اپ، ہی سیڈ اما میرے ساتھ تھا. اسی وقت اس کو گاڑی میں بٹھایا اور وہ سیدھا تھانے پہ لے گئے تاکہ ان کی رپورٹ وغیرہ. آن دی ادر ہینڈ مجھے یاد آتا ہے اس سے بھی چند مہینے پہلے ایز ڈیفینس منسٹر کھوڑو صاحب ہیڈ گان ٹو میٹ نہرو ان انڈیا. تو وہ واپس آئے تھے. تو اگین وہ ہمارے یہاں ٹی پارٹی تھی، ایٹ ہوم جس کو کہا کرتے تھے. تو اس وقت میں کوئی 11 کا تھا، 11 something like that.
تو آئی واز ڈائنگ ٹو نو کہ ایوب اور نہرو کے بیچ میں ملاقات کیا ہوئی. تو وہ صوفے پہ بابا بیٹھے ہوئے تھے کھوڑو صاحب کے ساتھ. اتفاق سے وہ اٹھے وہاں سے, تو وہ ایک دم جا کے کھوڑو صاحب کے ساتھ بیٹھا. تو میں نے کہا کہ کھوڑو صاحب آپ کے بیچ میں کیا ہوئی بات. اس وقت ڈاؤٹ تھا کہ یہ نہرو اور پاکستان کا کوئی پیکٹ ہوا ہے. میں نے کہا آپ نے کیا وہاں ڈیسائیڈ کیا. کھوڑو صاحب بڑے رف قسم کے آدمی تھے, وہ یوں بچوں سے باتیں پسند نہیں کرتے تھے. تو دیکھا مجھے, اور ان کا بڑا بیٹا ہوتا تھا پاشا, وہ بھی کہیں دور ہوتا تھا. تو مجھے کہا بیٹے آپ جا کر پاشا کے ساتھ بچے بیٹھے جائے. He did not. Whereas many others, جیسے بھٹو صاحب, he will talk. Now I remember کہ بھٹو صاحب کے بڑے بھائی تھے سکندر بھٹو. He was contemporary of my age, اور میں نے بچپن سے ہی تقریباً روز ان کو اپنے گھر دیکھا. وہ کچہری ہوتی تھی نا گپ شپ مردوں کی, تو آتے تھے. Then سر شاہ نواز started coming. جب بھٹو صاحب واپس آئے تو مجھے یاد ہے بابا نے چھوٹی لنچ رکھی, اور اس میں 7 لوگ تھے. ریگولر جیسے اوپر ڈائننگ ٹیبل ہے اس طرف بیٹھتے سر شاہ نواز, ایک سائڈ پہ سکندر بھٹو, اس طرف ذوالفقار بھٹو. اب میں اس وقت, دس از آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لائک 1955 میں جب وہ آئے تھے, آئی واز 14 years old. تو اس سائڈ پہ بابا نے اپنے بڑے بیٹے غلام علی تھے, he was 13, I was 11. وہ 2 بیٹوں کو لایا ہے, تو بابا نے بھی 2 بیٹوں کو بٹھایا, اور سائڈ پہ ہمارے انکل ہوتے. تو اس میں نے دیکھا کہ سر شاہ نواز پکڈ اپ ہینڈ آف شہید ذوالفقار بھٹو, اور he gave it in hand of my father. یوں دیا, اور بھٹو صاحب سے کہا زلفی after me he is like your father. اس قسم کے ریلیشنز تھے اور اس قسم کے. لیکن اس وقت یہ جو آج جو دیکھ رہے ہیں صورتحال, کیا اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ اگر یہ 100 سال کے بعد ہمارے ملک کی کیا حالت ہوگی؟ یعنی ہم جب اگر وہاں فرقہ واری جو آج پھیل رہی ہے, تو اس وقت ہم نے یعنی نیشن کی طرف کیوں نہیں آئے؟ نیشن نہیں بنی اس وقت. وہ ہمارے اسکول میں, گورنمنٹ ہائی اسکول لاڑکانہ میں, ہم لوگوں نے, میرے بڑے بھائی نے ایک میگزین شروع کی تھی, اسکول کی کالج کی میگزین. اس میں نے آرٹیکل لکھا تھا جس کی فوٹوز ہیں اس میں. اس کا نام تھا آزادی. جب میں لکھا ہوا ہے کہ متعلم 5ویں جماعت میں, 5ویں جماعت میں I was again 11 at that time جب میں نے لکھا. تو میں نے کہا کہ دیکھو جی, پاکستان کو بنے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں اور ہماری حالت کچھ سدھری نہیں ہے, وہی رشوت خوری ہے, اور یہ کیسے لیڈر ہم نے کیا ہمیں دکھائے تھے. یعنی ایٹ دیٹ ٹائم اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب 7 سال بنے ہوئے تھے, تو اس کا مطلب یہ رشوت جو ہے وہ ہمیں وراثت میں ملی ہے. بالکل وراثت میں, not to the level that it is now. تو اس میں نے انالائز کری, آخر میں کہا کہ who is to be blamed. یہ سندھی میں تھا آرٹیکل. میں نے کہا we are to be blamed because these political leaders, they are among us. اور ہمیں سختی کرنی ہے, ایسے لوگوں کو چننا ہے جو ہمارے صحیح نمائندے ہوں. تو حالات جو تھے ایز اے
11-12-year-old child I could feel, اور یہ چھپے ہوئے ہیں اور میگزین میرے پاس ہے تو but things have gotten much worse. To give you example, اس زمانے میں سی ایس پی افسر جو ہوتے تھے سینئر لوگ ہوتے تھے نا وہ رشوت کبھی نہیں لیتے تھے, چھوٹے چھوٹے لوگ لیتے تھے اور ان کو شرم آتی تھی. ہاں رشوت تو اس کے بعد جو میرے خیال میں ضیاء الحق کے زمانے ہاں اصل یہاں سے جو رشوت ہوئی ہے اوپن اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو طریقہ انتخاب تھا اس میں ٹھیکیداری نظام کو لے آئے. ٹھیکیدار سے مراد یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے ممبروں کو یعنی اپنا بجٹ دے دیا, ڈیولپمنٹ بجٹ. وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے چکر میں فراڈ شروع ہو گئے. تو اصل یہ سارا نقصان جو ہے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضیاء الحق کی پیداوار ہے اور اسی نے یہ سارا نظام. مطلب بھٹو صاحب کی آپ کتنے بھی اعتراضات کریں بھٹو صاحب کی, لیکن بھٹو صاحب کی کابینہ میں کرپٹ لوگ نہیں تھے. نہ وہ خود تھے. ہاں وہ خود بھی نہیں تھے. دیکھیں جب وہ ان کو ایوب نے اتارا 1966 میں, بلکہ 65 کی وار کے بعد, ہاں اٹ واز اینڈ آف 65 اور 66, تو بڑی انکوائری کمیشنز بٹھائیں اور اس میں کیا نکلا کہ بھٹو صاحب ایڈمنسٹر had used one tractor, گورنمنٹ سے کرائے کا ٹریکٹر لیا تھا اور وہ کوئی سرکاری ریٹ تھا اور 12-14 روپے پر آور, اور he took advantage of being minister and he paid that rate which was 8 rupees. تو یہ رشوت کمال ہے. آج تو اب آپ کے خیال میں جہاں ہم پہنچ گئے ہیں, کیونکہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے جہاں پر تمام پاکستان کی سیاست کا ایک گڑھ رہا ہے, جہاں پر یعنی شاہ نواز بھٹو صاحب یعنی سب میٹنگیں ہوئی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حالت ہو چکی اب اس کو کس طریقے سے ریورس کیسے کریں؟ بھائی بڑی دونوں کئی چیزیں بتائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے لٹرلی کہ ان سب لیڈروں کو کھڑا کر کے ختم کر دو, ایک ایکسٹریم یہ ہے. ایک دوسری یہ ہے کہ عوام ایڈوکیٹڈ ہو جائیں. مقصد یہ ہے کہ ایک سنگاپور ماڈل ٹائپ کی آنیسٹ حکومت دیکھی جائے. لیکن میں آپ کو اگر 2 منٹ لے کے بتاؤں, جب میں ورلڈ بینک میں تھا تو I worked on maybe 30 countries. I was there 30 years. ایک کنٹری تھی لائبیریا جس میں وہ کرپٹ لوگ سمجھے جاتے تھے, اور I knew some of these people personally because I was leading World Bank mission. تو ایک دن میں نے اخبار میں پڑھا, اچھا کیونکہ میرا الیکٹریسٹی اور پانی سے تعلق تھا, تو وہ جو منسٹر تھا his name was ٹیلر میجر. میں بہت ینگ تھا, I was kind of ورلڈ بینک میں گیا تھا CSP ٹائپ سلیکشن میں, ینگ پروفیشنل میں. تو وہ منسٹر کا نام تھا ٹیلر میجر. وہ مجھے کہتا تھا کہ میں تم میرے نیفیو ہو. اینی وے میں نے اخبار میں پڑھا کہ ایک سارجنٹ لایا ہے ریولیوشن, اور کیا کیا اس نے, سب منسٹرز کو ننگا کر کے سڑک پہ پھرایا, پھر ایک میدان میں لے آیا, پھر ان سے سب سے کہا کہ بڑا کھودو, اس کو کھود کے سب کو ایک ایک کو شوٹ کر کے وہ گرتے گئے. میں نے سنا کہ سب مارے گئے. 7 سال بعد میں آفس میں تھا, سیکریٹری نے آ کے بتایا کہ ایک آدمی ہے ٹیلر میجر اس کا نام ہے, وہ آپ سے ملنے آیا. میں کھڑا ہو گیا, ارے یہ تو انکل ٹیلر میجر, میں تو سمجھا تھا یہ مر گیا. اس نے بتایا کہ جی میں دوسروں کو جب شوٹنگ ہوئی تو میں ڈر میں گر گیا, انہوں نے سمجھا میں مر گیا. پھر کیا کیا انہوں نے, مجھے ساتھ پکڑ کے جیل میں کانکریٹ فلور, ایک شیٹ آف کلاتھ تھی جو کہ دن میں یوں باندھتا تھا,
رات میں کانکریٹ فلور پہ سوتا تھا اور یہ میں اوڑھ کے سوتا تھا. ایک تو ہوئی یہ ایکسٹریم جو یعنی میں نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس. ٹھیک ہے جی. تو دوسری سنگاپور, ون آف مائی ارلی مشنز واز سنگاپور. میں اس پر تھوڑے سے جی. کوشچن یہ ہے کہ اب سنگاپور جو تھی جی وہ ذرا اس کی نیشن کا ذرا مجھے تھوڑا, کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, مجھے بھی نہیں پتا کہ سنگاپور کے جو سنگاپوریے تھے وہ کیا ایک نیشن تھے, وہ ایک زبان تھے, ایک یعنی وہ تھے ایک خطے سے ان کی بون تھی. 3 زبانیں تھیں, 3 قسم کے لوگ تھے. کسی زمانے میں یہ سب نیدرلینڈ کے کنٹرول میں اور کچھ انگریزوں کے تھے. تو یہ ملیشیا کا ایک حصہ تھے اور یہ نیول بیس تھا. تو وہ کوئی 60s میں جب برٹش چھوڑ کے چلے گئے تو دے میڈ سنگاپور اور ملیشیا. یہ ملیشینز تھے, 3 قسم کے تین لوگ قسم, تھے. لیکن اکثریت کیا تھے؟ میجارٹی تھی ملیشین اوریجن, نمبر 2 تھی چائنیز اوریجن, نمبر 3 انڈینس, ساؤتھ انڈینس, تامل اسپیکنگ لوگ تھے. بٹ جو لیڈر تھا, اب جب ہم پہلی مشن پہ گئے ہم لون دے رہے تھے الیکٹریسٹی کے لیے. پتا ہے کہ ہم نے کیا کنڈیشن, مین کنڈیشن لون کی, جس کا میں بھی ممبر تھا. ہم 2 لوگ گئے تھے, ایک انگریز تھا انجینئر اور میں فائنینشیل انسٹیٹیوشن. ہم نے کہا کہ دیکھو یار تمہارا اپنا ملک ہے لیکن ہم تمہاری مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ تمہارا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ انگریز ہے, وہ جو تمہارا چیف انجینئر ہے وہ یورپین ہے, اور CFO وہ چائنیز تھا. ہم نے کہا کہ within 3 years if you want our money, within 3 years you have to bring Singapore people in these top positions. Make it Singapore. افسوس یہ تھا کہ well they did find chief executive Chinese but he was living in Australia. اس کو لے آئے, کہا کہ جی ہمیں یہاں نہیں مل رہا ہے. اور وہ چیف انجینئر وہ پولش تھا اور وہ CFO. تو ہماری بڑی کوشش تھی کہ یہ سب ملا کے اپنے سنگاپور کے کریں, اور they were fortunate کہ ان کا جو لیڈر بنا لی کوان یو. I never had pleasure of meeting him, but I knew many of the ministers وغیرہ. He was a most sincere man. جس نے اور میرا خیال ویسے بھی وہ اپنا بدھ چائنیز تھا, چائنیز نہیں, وہ سارا خطہ جو ہے I believe they ہاں وہ میرا خیال آج کل اس کا بیٹا ہے پرائم منسٹر, بٹ یہ اس نے نہیں کہ باپ مرا تو بیٹا. ہم لے کر آتے ہیں پاکستان کی طرف. ہاں کہ پاکستان میں وہاں تو آپ نے بتائی تین یہ لینگویج سمجھ لیجیے, تامل ہو گیا, یعنی وہ ریلیجن یا قومیں سمجھ لیجیے, کیونکہ ریلیجن تو میرا خیال زیادہ جو تھا وہ بدھا تھے میرا خیال. نہیں, چائنیز میں بدھازم تھی, تامل والے تو یا ہندو تھے یا کرسچن تھے. اچھا. اور ملے تو مسلم تھے. مسلم تھے. تو اب یہ ہوا کہ ہم پاکستان میں تو ہماری جو دیکھیں نا کہ ہم تو راجپوت ہیں, رانے ہیں جی, سندھی ہیں, پنجابی ہیں, پختون ہیں جی, شیعہ ہیں, سنی ہیں, وہابی. اب آپ اتنا بڑا مکسچر جو ہے, اور پھر آپ نے انتہا پسندی کو شروع سے پروموٹ کیا. یعنی آپ نے برہمن کے اس فلسفے کو جو کہ گاندھی نے بھی اپنا یعنی جو امن کا میسج دیا, ہم نے آگے اس کے جواب میں ہم نے جو ہے لے کے رہیں گے جو کہتے ہیں. حالانکہ یہ پاکستان میں کہیں بھی اگر ایسا کوئی ایشو ہوتا کہ یہ پاکستان کو اسلام کے نام پر, تو پھر وہ جو 4 ووٹ جو کرسچنس کے تھے, پھر یعنی وہ جو انہوں نے جوگندر لال منڈل کو لا منسٹر بنایا. اگر پاکستان بن گیا تو جوگندر لال منڈل کو لا منسٹر بنانے کا مراد یہ ہے کہ ہندو چھودر کو لا بنانے کے لیے لا منسٹر.
اور اپنا یعنی اپنا ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان اے آر کنیلیس کو اسلامک آئین بنانے کے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا شور کہ یہ اسلام کی آئیڈیالوجی پہ نہیں تھا، یہ ہیومینٹی کی مائنورٹی کی بنیاد پر تھا. ایگزیکٹلی. تو مائنورٹی کی اگر بنیاد پر تھا تو یعنی جب مائنورٹی نے اپنا ملک بنایا، مثلا مسلم مائنورٹی میں تھے، کرسچن مائنورٹی، لیکن جو بعد میں میجورٹی میں بن گئے وہ مسلم ہو گئے. ڈیفینیٹ مسلم جب میجورٹی ہو گئی تو مسلم ملک کرایا. تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو شروع سے مسلم کی تھی، ہاں میجورٹی، لیکن ریسپیکٹ بہت تھی. ہاں ریسپیکٹ بہت تھی، لیکن برہمن جو تھے وہ میجورٹی میں تھے. ناٹ ان پاکستان. نہیں پاکستان نہیں، انڈیا میں، کیونکہ ہم نے تو انڈیا سے لیا ہے نا. ہاں بالکل. تو اس وقت میجورٹی جو تھے برہمن تھے، اور وہ ذات پات نسل رنگ پر یقین رکھتے تھے، اور وہ مسلمانوں کو بھی ہیٹ کرتے تھے، کرسچنوں کو بھی ہیٹ کرتے تھے، شودر کو بھی ہیٹ کرتے تھے، یہ نفرت کرتے تھے. تو یہ ہم نفرتوں کے خلاف اٹھے تھے اور ہم نے ملک بنا لیا، اور پھر وہی نفرتیں لے کر ہم واپس پاکستان میں آ گئے ہیں. کلاس، گلاس اور لباس. یعنی لباس اگر نہیں اچھا کوئی پہنتا تو اس کی تھانے میں رسپیکٹ نہیں. اگر وہ یعنی اس کی کلاس نہیں ہے، وہ کلاس سے مراد ہے کہ کس ذات سے تعلق رکھتے ہو، کس گریڈ. پھر بھٹو صاحب نے اور اس کا کر دیا کہ آپ کو اسلامی، آپ بات اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، تو گریٹ اسلام میں کہاں ہے؟ اسلام میں گریٹ ہے؟ یہ مطلب ہے کہ یعنی گریٹوں کا تو بعد میں انہوں نے گریٹ 1 درجہ چہارم، درجہ اول، 22ویں گریٹ. تو یہ سارا نظام جو ہے یہ نیشنلزم پر بنا ہی نہیں ہے، پریکٹس ہوا نہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج بھی آپ ذرا کچھ بچوں کو میسج دیں کہ آپ نیشنلزم کو کیسے پروموٹ کریں گے. دیکھیے جی، دنیا میں کئی ممالک ہیں جو کہ ملٹی کلچرل ہے، اور اس کی جو میرے خیال میں سب سے بڑی مثال ہے وہ ہے سوئٹزرلینڈ کی. سوئٹزرلینڈ میں بھی 4 قومیں ہیں. فرینچ پارٹ ہے، جرمن پارٹ ہے، اٹالین پارٹ ہے، اور سب کے اپنے سینٹرز ہیں، اور جو نیٹو سوئس ہیں. سب کی زبانیں مختلف ہیں. ریلیجن تو خیر اب تو وہ میجارٹی کرسچن ہی ہے، لیکن انہوں نے کس طرح ایک دوسرے کو رکھا ہے، اور وہ پریزیڈنسی روٹیٹ کرتے ہیں امنگ دیز 4 کمیونٹیز کو، اور 4 زبانیں بولی جاتی ہیں. اور دیکھیں انہوں نے اپنی آزاد فارن پالیسی بنائی ہوئی ہے. ورلڈ بینک میں حصہ انہوں نے ورلڈ وار میں حصہ نہیں لیا. اور آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ فار مینی ایئرس دے ایون ریفیوز ٹو جوائن یونائٹیڈ نیشنز. انہوں نے کہا کہ ہم جی آزاد ہیں. اور کس طرح اپنی لوگوں کی ڈیولپمنٹ میں، کہ حالانکہ اس زمانے میں ماؤنٹینز اٹ واز ناٹ ایڈوانٹیج، کیونکہ ٹرانسپورٹ وغیرہ اتنی ڈیولپ نہیں تھی کہ آپ پہاڑوں پہ ایسے چڑھ جائیں، جہاز نہیں تھے. تو انہوں نے نیوٹرل رہ کے لوگوں پہ فوکس کر کے کہ بہتری لوگوں کی چاہیے ہمیں، جس طرح سنگاپور نے کیا. اب ہم نے نہیں کیا. جی نہیں، اس کے علاوہ دیکھیں ہم نے نہیں، ہم ملیشیا ہیں. ہاں ملیشیا ضیاء کے ٹائم پر، ہاں جنرل ضیاء کے ٹائم پر ہم سے زکوٰۃ لیا کرتا تھا. آج ملیشیا جو ہے وہ ترقی کی طرف یعنی مطلب گامزن ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ملیشیا میں 5 ہالیڈے ہیں، یعنی مسلم ہالیڈے، کرسچن ہالیڈے، بدھا ہالیڈے، ہندو ہالیڈے اور سکھ ہالیڈے. 5 نیشنل ہالیڈے ہیں. ہاں بالکل ہے. اور آپ کے پاکستان میں کوئی مائنورٹی کی کوئی نیشنل ہالیڈے نہیں. یعنی قائد اعظم صاحب کی پاکستان بننے سے پہلے آپ پیچھے چلے جائیں، پاکستان سے پہلے تو ان کی 26 کو سالگرہ ہوا کرتی تھی، جو کہ یعنی اس کے اسکول میں بھی داخل ہے. لیکن یہ کس نے 25 کر دی؟ یعنی 52 تک 26 تھی.
कैलेंडर है। सिर्फ ये, उन्होंने तो कायद आज़म की बर्थ प्लेस भी चेंज कर दी। बर्थ प्लेस भी जब हम छोटे थे, आई वाज बोर्न इन 41, सो हाँ। फ्यू इयर्स बिफोर हाँ। पाकिस्तान, तो हमने जो किताबों में एलिमेंट्री में पढ़ते थे, हाँ। कायद आज़म्स बर्थडे वाज ए स्मॉल विलेज कॉल्ड झिर्क। जिर्क। अब जब ये पाकिस्तान बना तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब ये रूरल सिंध में ये इसको कराची में पैदा कर दिया। और अब ये वैसे फ्रैंकली ये जो चॉइस ऑफ नेशनल लैंग्वेज कायदे आज़म ने बड़ी गलती की कि देखें वो बंगाली मेजॉरिटी और उनकी एक ही जुबान थी। बिल्कुल। अब लॉजिक और उनकी जदोजहद भी, जदोजहद। शेरे बंगाल। उससे पहले सोहरवर्दी was premier of whole Bengal, East and West Bengal. He gave that up. शेर बंगाल फजल हक साहब, वो तो बड़े स्टेचर के बाद में बड़े, लेकिन जो the man who handed over his premiership, हमने उनको, जिन्ना साहब चलो जी लियाकत को लाए, लेकिन हम किसको लाए? नवाब ऑफ ढाका फैमिली से ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, नॉट सोहरवर्दी। तो हमने इतनी डिस्क्रिमिनेशन कर दी कि बस वो शुरुआत हमारी बड़ी कुछ। अब अगर हमने काज़िम साहब ने यानी बंगाल को नाराज करके उर्दू जुबान राइज करने की कहा, लेकिन वो भी अभी तक पाकिस्तान में भी राइज नहीं हुई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 8 साल पहले दिया हुआ है। क्या, कौन सा फैसला? उर्दू जुबान को सरकारी जुबान, हाँ, उर्दू जुबान को सरकारी जुबान का दर्जा दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। लेकिन ये अवाम का भी तो ना, अब देखें स्विट्जरलैंड कैन हैव 4 लैंग्वेजेस, व्हाई कांट पाकिस्तान हैव? जो उर्दू को रखो, उर्दू रखो, इंग्लिश नहीं। दूसरे जो हैं, देखें सिंध में सिंधी हैं, अब केपीके में पश्तो बोली जाती है, बलोचिस्तान में, और आपको पता है कि इंडिया की 17 नेशनल लैंग्वेजेस हैं, एंड यू नो वन ऑफ देम इज सिंधी। इंडिया की नेशनल लैंग्वेज वन ऑफ देम, वो कब मंजूर हुई? जब वाजपेयी when he was member of the parliament, he had moved to make Sindhi as national language. इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके यानी नेशनल असेंबली वहाँ पर इंडिया में है, उसका जो एजेंडा होगा वो 17 ज़ुबानों में आएगा। This is supposed to be, क्योंकि मुल्क बड़ा है ना, अपने क्योंकि अपने हमारा इलाकों एजेंडा में जो है, हमारा एजेंडा जो है यानी जो कैबिनेट का है वो इंग्लिश में आता है, यानी कभी कभी उर्दू में आता है, पर उर्दू हमारे अब नाफिज हो रही है कि हाई कोर्ट में यानी दायर कर सकते उर्दू में, यानी काफ़ी जगह पर उर्दू साथ साथ चल रही है। लेकिन यह है कि आपके ख्याल के मुताबिक ये है कि सिंध में सिंधी बच्चों को सिंधी, बाकी जो वो तो कंपलसरी वो है, यानी बाकी तो इंग्लिश जो है वो आगे जाके है ही, उसको तो टोटल उर्दू है, रिप्लेस कर रहे हैं ना। अच्छा, जबकि वो था ही नहीं। तो अच्छा, मकसद ये है कि आपका मतलब ये कि सिंध में सिंधी अगर हैं बच्चे तो वो पढ़ें, बाकी जो पंजाब में है वो पंजाबी है ही नहीं। देखिए पंजाबी तो कहीं है ही नहीं, पढ़ी नहीं जा रही। PhD in Sindhi language, by the way, जो हिस्टोरिक फैक्ट्स हैं कि कुरान शरीफ की जो फर्स्ट फॉरेन ट्रांसलेशन हुई है वो सिंधी ज़बान में हुई है। अच्छा, खैर ये मेरे Yes, ये आप you can look up in encyclopedia वगैरह। अच्छा। और वो जो है वैसे इंडिया के नेशनल एंथम जो है उसमें सिंध का भी नाम दिया हुआ है। अच्छा, सिंध और हिंद और ये कई लैंग्वेजेस के नाम लिए हुए हैं, और वो हमें शर्म आती है। देखिए ये तो अब देखें सिंध में कितने रहे वजीर आज़म सिंध के? कई, तकरीबन ज्यादा अक्सरियत। भाई वो सोहरवर्दी, ये भुट्टो साहब थे, वो जूने जो थे, और बेनजीर रहीम, कई रह चुके हैं। और वजीर तो बहुत ही रहे।
ایجوکیشن منسٹر یہ وہ مطلب پیرزادہ وغیرہ یعنی وہ, لیکن انہوں نے اپنی سندھ کے لیے نہیں کیا. وہ ایک وڈیرا کلاس تھا جن کو دے نیو کہ بھائی جو ڈیسیشنز ہوتی ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوتی. آپ کی سر باتیں سن کے ایک لوگوں میں بچوں میں ایک یعنی ساری چیزیں, لیکن اب بچوں کے لیے کیا اب پیغام ہے کہ بھی بچے جو ہے وہ کیا کریں, کیونکہ اس وقت بڑی اداسی ہے, بڑی مایوسی ہے. بالکل اس وقت لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں بڑی ڈسہارٹ ہوئے ہیں کہ کیا بنے گا. تو آپ ذرا کوئی حوصلے کے لیے کیا کریں ہم؟ دیکھیے سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے محنت, اور محنت بچوں کے لیے تعلیم, اور جو بچہ اپنی تعلیم کی طرف سے دھیان دے گا. اب میں ایک مڈل کلاس بچہ ہوں جو اللہ کی مہربانی سے آج ہم واشنگٹن میں بیٹھ کے, اب آپ ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ, سالک صاحب جن کو حکومت پاکستان نے اپنے نوبل پرائز فار پیس کے لیے نامینیٹ کیا ہوا ہے. سر میں جہاں پر آپ ایجوکیشن کا ذکر کر رہے ہیں, جی, جب تک آپ کی ایجوکیشن میں کریکٹر نہیں ہے, کیریکٹر, آنیسٹی نہیں ہے, کیونکہ اس میں آپ ایجوکیشن کو تربیت کا نام بھی ساتھ دیں تو پھر ہے تربیت. اگر تربیت نہیں, اگر یہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے جائیں گے تو آپ نے دیکھا جتنے آکسفورڈ یونیورسٹیوں کے پڑھ کے گئے ہیں وزیر اعظم, ان کا رزلٹ دیکھ لیں. وہ سندھی میں ایک پراورب ہے کہ یہ ہی مانو پڑھیو آہے پر کڑھیو نہیں. He had studied it but he has not digested it. Kadhyo is boiling, to be, when you boil in that education کہ جب آپ کے خون میں وہ تربیت آتی ہے, یہ بڑا that is when. یہ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں کہ آپ کے اسکولوں میں کریکٹر کے سرٹیفکیٹ ہوتے تھے, کریکٹر کے نمبر تھے. بالکل کریکٹر دیکھتے تھے کہ اس کا کریکٹر اچھا, اس کو 5 نمبر دیتے تھے کریکٹر پر. آج کل کریکٹر کا کوئی سسٹم ہی نہیں رہ گیا. بلکہ کوئی کسی کی سفارش بھی لکھتا تھا نا تو اس میں یہ کہ جی از اے ویری ایجوکیٹڈ, لکھا جاتا تھا, اینڈ ہی بیئرز گڈ مورل کیریکٹر. ہاں, کیریکٹر کی یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اینڈ یہ ہے کہ آپ کریکٹر پر بھی زور دیں. ایجوکیشن تو بہت ہو گئی ہے لیکن کریکٹر کوئی نہیں, ایجوکیٹڈ لوگوں کا کریکٹر کوئی نہیں. بس جی یہ جو ہمارا ملک جس بیسس پہ بنا تھا اس کو ہم تقریباً شروع سے ہی بھول گئے. انفارچونیٹلی قائد اعظم جو ہمارے اتنے بڑے لیڈر تھے, قائد اعظم کا مطلب ہی بڑا لیڈر ہے نا, تو وہ بیچارے اتنے بیمار تھے اور اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ گزر گئے. بلکہ ان کو ماڑی پور ایئرپورٹ پر وہ 2 گھنٹے کے راستے میں گاڑی ان کی خراب رہی, ایمبولینس, اے سی ایمبولینس بھیجی جو کہ راستے میں یعنی یہ قائد اعظم صاحب کے ساتھ, قائد اعظم کے ساتھ. تو اب تو وہ مطلب بھی کچھ. تو میرا خیال ہے کہ آپ کے قائرین کو آپ کچھ اور الوداع کہیں تاکہ. میرے بھائیوں, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو سالک صاحب ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائے ہیں اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ پورے پاکستان اور دنیا میں جانی ہے انشاءاللہ, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیے کیریکٹر اور آپ کی جو اپنی اچیومنٹ ہے دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. دوسری یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں اب یہ گلوبلائزیشن جو ہو گئی ہے, یہ اس میں کیریکٹر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ آف ایچ ادر, پیئنگ اٹینشن ٹو منارٹیز, منارٹی رائٹ. میں آپ کو اپنی یہ کتاب پیش کرنا چاہوں گا جس کا نام ہے پاکستان اسلامک نیشن ان کرائسس, اور اس میں
ایک چیپٹر اسی سبجیکٹ پہ ہے کہ مینارٹیز کے ساتھ ہم کیا برتاؤ کرتے ہیں. دیکھیں اب ہم جو پاکستان میں میجارٹی میں تھے، اب امریکہ میں ہم منارٹی میں ہیں. جو انگلینڈ سے جاتا ہے پاکستانی تو وہ انگلینڈ میں جا کے منارٹی ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ آپ اور ہم ہر جگہ میجارٹی میں رہیں گے، کیونکہ اگر ہم اپنی منارٹی کو عزت نہیں دیتے، شان نہیں دیتے، تو وہی ہمیں فیس کرنا پڑے گا جیسے ہم باہر کی دنیا میں جائیں. تو یہ ہمیں ایک دوسرے سے برادری سے رہنا ہے اور حقیقت سے دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ جی یہ اس کو پرسنل کیا فائدہ ہے، اور یا یہ بھی نہیں. اب یہ میں نے سندھی کی بات کی ہے، نہ اس لیے نہیں کہ میں دوسری زبانوں کو نہیں چاہتا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی 6 زبانیں بولتا ہوں، جس میں فرینچ بھی ہے، بھاشا انڈونیشا ہے، بھاشا ملے ہے، اور اپنی ہندی، اردو اور سندھی یہ تو ہم بولتے ہی رہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب میرے بھائیوں، ایک ہو جاؤ. یہ آرٹیفیشل بیریئر مت بناؤ کہ یہ جس کی زبان فلاں ہے اس کا ریلیجن ہے. خود خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ مذہب میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے، بلکہ کلیئر ہے سورہ میں کہ بھائی وہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ ان کی بات نہیں مانتے، تو کیا کیا جائے؟ ان کو اپنی بات پہ، اپنے مذہب پہ رہنے دو، خود اپنے مذہب پہ رہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ کرتے رہو، بلکہ ایکسیپٹ کرو، ایک دوسرے کی جینیون بات کو سمجھو، مدد کرو، مل کے رہو. یہی ہمارا ہونا چاہیے. بالکل. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اب تو ہم دیکھیں نا، امریکی میں 60 سال سے امریکہ رہ رہا ہوں. جی. تو اب یہ بھی میرا وطن ہے، میرے بچوں کا، میرے گرینڈ چلڈرن کا. تو میں نے آپ کو یہ کتاب پیش کرنی تھی، یہ آپ ضرور ایکسیپٹ کریں. اور اللہ نے چاہا، آپ نے بھی مہربانی کر کے اپنی کتاب مجھے دی تھی، جو کہ بڑی زبردست کتاب ہے. اور بڑی بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے اور بات ہوئی. اور میں نے آپ کی جو براڈ کاسٹ جا رہی ہیں سیٹلائٹ پہ، مجھے معلوم ہے کہ آپ سب لوگوں کی زبان بول رہے ہیں، کہ انسانیت، ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں. اور یہی ہے بھائی، کرسچن کو کرسچن رہنے دو، مسلمان کو مسلمان رہنے دو، لیکن جو کامن چیزیں ہیں ان پہ تو عمل کرو. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ستاتے رہو ایک دوسرے. جی اس کے ساتھ ہی ہم پاکستان کے لیے اور امریکہ کے لیے دعا گو ہیں. آمین. آمین.